جو مضمون ہمارے سامنے ہے روحوں کا امتیاز، اور اس سیشن میں ہم 5 باتوں پر ذکر کریں گے۔ پہلی بات، امتیاز کسے کہتے ہیں؟ امتیاز کیا ہے؟ روحوں کے امتیاز کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر روحوں کے امتیاز کے مقاصد کون کون سے ہیں؟ پھر اور آگے بڑھیں گے، روحوں کے امتیاز کے فرائض جو وہ سر انجام نعمت دیتی ہے وہ کون کون سے ہیں۔ پھر آگے ہم جائیں گے، روحوں کے امتیاز کی نعمت کس طرح سے کام کرتی ہے، اور آخری ہمارا نقطہ ہوگا روحوں کے امتیاز کی نعمت کی اہمیت۔ امتیاز کیا ہے؟ امتیاز عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب فرق، تمیز، ترجیح، تفریق کرنا کے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امتیاز کرنا، تو امتیاز کرنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امتیاز کرنا سے مراد فرق معلوم کرنا، تمیز کرنا کے ہیں۔ انگلش بائبل میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ڈسرننگ آف دا ہولی اسپرٹ، ڈسرن، اور کچھ ترجموں میں ڈسٹنگوش کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ ڈسرن کا مطلب ڈسٹنگوش کے ہی ہے، اور اس کا مطلب ہے معلوم کرنا، فرق نکالنا، امتیاز کرنا اور تمیز کرنا کے ہیں۔ اور ایک اور بھی اس کا مطلب ہے تاڑ لینا، تاڑ لینا، شناخت کرنا۔ اور جب اس کو ہم ڈسرننگ کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دانشمند، صاحب بصیرت، صاحب تمیز۔ ڈسرننگ آف دا اسپرٹ، اس کا مطلب ہے کہ روحوں کے درمیان یا روحوں کے فرق کو معلوم کرنا، یا روحوں کے متعلق جو ہے آپ شناخت کر سکیں، ان کو جان سکیں۔ اور جب ہم اس کو یونانی متن میں دیکھتے ہیں تو یونانی متن میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈیاکریسس، ڈیاکریسس، اور ڈیاکریسس کا مطلب ہے ڈسٹنگوشنگ اور انسائٹ into the realm spirit۔ اور جب ہم روحانی عالم کی بات کرتے ہیں تو روحانی عالم کے لیے، روحانی دنیا کے لیے، اسپرٹ ورلڈ کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے نومیشن، اور نومیشن کا مطلب ہے اسپرٹ ورلڈ۔ سو جب ہم ڈیاکریسس نومیشن کو پڑھتے ہیں، ڈیاکریسس نومیشن، تو اس کا مطلب ہے کہ روحوں کے درمیان فرق معلوم کرنا، تمیز کرنا۔ جب ہم روحوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 4 قسم کی روحیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں بائبل مقدس میں۔ نمبر 1، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اقسام، فرشتوں کی روحیں۔ نمبر 2، ابلیسی یا شیطانی روحیں۔ نمبر 3، انسانی روحیں۔
ہیومن اسپرٹ جسے کہتے ہیں. اور پھر چوتھی اسپرٹ جو ہے وہ خدا کا روح کہلاتا ہے. اینجل اسپرٹس, ڈیمن اور سٹینک اسپرٹس, ہیومن اسپرٹس اور دا اسپرٹ آف گاڈ. روحوں کا امتیاز الفاظ کے صورت میں آپ نے جان لیا ہوگا کہ روحوں کا امتیاز کیا ہے. روحوں کا امتیاز کو مزید ہم سمجھنے کے لیے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوقل فطرت, ما فوقل فطرت قابلیت ہے, ما فوقل فطرت سپر نیچرل, جس میں کائنات کی شناخت اب کرتے ہیں اور دیدنی اور نادیدنی روحوں کی پہچان کرتے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی عالم میں روحوں کو دیکھنا, روحانی عالم میں روحوں کو دیکھنا, روح میں ایک دوسرے عالم کو دیکھنا, یہ نعمت, روحوں کا امتیاز جو ہے یہ ایک روحانی علم میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. روحانی علم میں داخل ہونے کا دروازہ جو ہے یہ روحوں کا امتیاز کی نعمت کہلاتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روحانی علم میں بصیرت پائیں, اس کو حاصل کریں, تو آج پیغام کے بعد ہم خداوند سے دعا کریں گے کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو روح کا امتیاز جو ہے, روحوں کا امتیاز عطا کر. اس نعمت کے ذریعے آپ اچھی روحوں کو بھی جانتے ہیں اور بری روحوں کو بھی پہچانتے ہیں. اچھی روحیں کون کون سی ہیں اور بری روحیں کون کون سی ہیں. جب ہم روحانی عالم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتگان متواتر موجود ہیں اور فرشتگان کی اپنی خدمت ہے. عہد عتیق میں دیکھیں, وہاں پر آپ کو فرشتوں کی خدمت نظر آئے گی. عہد جدید میں دیکھیں, وہاں پر بھی آپ کو فرشتوں کی خدمت نظر آتی ہے. آج بھی خدا فرشتوں کے وسیلہ سے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. آپ ایک گیت بھی گاتے ہیں, فرشتوں کے وسیلے وہ حفاظت کرتا ہے. بھائی مجید یہ گیت گاتے رہتے ہیں. بھائی جگلا مصرع کیا ہے؟ فرشتوں کے وسیلے وہ حفاظت کرتا ہے, راست بازوں کا وہ رہبر بنتا ہے. راست بازوں کا رہبر, فرشتوں کا وہ مقرر کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب ہم روحوں کے امتیاز کے متعلق بات کرتے ہیں, روحانی عالم کی بات کرتے ہیں, تو فقط وقت یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے وسیلہ سے آپ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں. فرشتوں کو اگر میں پوچھوں کہ کون کون روحانی عالم میں دیکھنا چاہتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنا چاہتا ہے, تو ہم سب اپنے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیں گے. سب چاہتے ہیں کہ روحانی عالم میں کیا ہو رہا ہے, اور روحانی عالم میں جب ہم دیکھتے ہیں, اور اس کا نقشہ بھی کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے. روحانی عالم میں دیکھنا اور اس پر پیغام دینا کوئی آسان کام نہیں. ہم ان دنوں بڑے پریشر میں رہے ہیں. بھائی نے بتایا, بھائی جیفری ڈنگنے سے میری رات کو بات ہوئی, کہتے اتنا زبردست پریشر میں نے آج تک محسوس نہیں کیا. ایک ہفتہ پہلے میں بیمار رہا, دعائیں کی گئی, خدا کا شکر کرتے ہیں بہت زیادہ. کیونکہ جب ہم روحانی عالم کی بات کرتے ہیں اور اس بات کو اپنے بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بری روح کو اچھی روح کو پہچان سکتے ہیں, انسانی روح کو پہچان سکتے ہیں, تو ابلیس اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ علم ہو جائے, وہ جان جائے. کیونکہ جب آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا تو وہ آپ سے تھرتھرانا شروع کر دے گا. پالوس
نے جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھا تو اس نے واضح طور پر بیان کیا، اس نے کہا کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں کو جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، شرارت کی ان روحانی فوجوں کو اسپرچل ریلم میں ان تاثیروں کو دیکھنا اور جاننا، پہچان کرنا، شناخت کرنا جو ہے وہ روح کا امتیاز کہلاتا ہے۔ اعمال 7:9-7 میں ہم دیکھتے ہیں جب پالوس دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تو اس نے ایک رویا دیکھی، تاہم جو اس کے ساتھی تھے لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ دیکھا۔ اعمال 9:7 جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے تھے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے، کسی کو دیکھتے نہ تھے، لیکن فقط پالوس جو تھا وہ اس رویا کو دیکھ رہا تھا، روحانی عالم میں وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی صرف آواز کو سن رہے تھے۔ آئیے ہم روح کی نعمت کے مقاصد پر غور کریں۔ نمبر 1، جیسے میں بیان کر رہا تھا، روحانی عالم میں دیکھنا۔ دوسرا مقصد بدروحوں کا امتیاز کرنا یا بری روحوں کو پہچاننا۔ تیسرا اس کا مقصد نبوت کی نعمت کی پہچان کرنا، جو نبوت کرتے ہیں اس نبوت کی پہچان کرنا کہ آیا جو شخص، جو خادم، بہن، بھائی، نبی جو بھی ہے وہ نبوت کر رہا ہے، کیا وہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیسی تاثیروں کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا چوتھا مقصد جو ہے وہ ہے غیر زبان، جو کہ ایک نعمت ہے، اس کی پہچان کرنا۔ غیر زبان جو بولتے ہیں اس کی پہچان کرنا کہ آیا جو شخص غیر زبان بول رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے یا ابلیس کی طرف سے ہے۔ غیر زبان کی پہچان کرنا۔ اور پھر اس کا پانچواں مقصد خدا کے لوگوں میں بدی اور ریاکاری کی تمیز کرنا۔ گناہ گاروں کی بات نہیں ہو رہی، خدا کے لوگوں میں بدی اور ریاکاری کی روح کی پہچان کرنا۔ اور پھر اس کا آخری مقصد ہم دیکھیں گے انسانی روح کا امتیاز کرنا۔ پاک نوشتوں کا ایک بنیادی مکاشفہ ہے۔ جب ہم پاک نوشتوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا ایک اپنا مکاشفہ ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں ہم میں سے بہت زیادہ بہن بھائی کہ دو مختلف قسم کے عالم ہیں، ایک جسمانی عالم ہے اور دوسرا روحانی عالم ہے۔ ہم اپنے جسمانی حواس خمسہ سے جسمانی خلقت کو تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن روحانی باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا جسمانی حواس خمسہ صرف جسمانی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم روحانی حواس خمسہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا جسمانی حواس خمسہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ روحانی عالم اور جسمانی عالم کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ حائل ہے۔ جیسے یہ ٹینٹ لگا ہے، آپ اس کے پیچھے دیکھ نہیں سکتے جب تک پردہ ہٹایا نہ جائے۔ ضروری ہے کہ پردہ ہٹایا جائے اور آپ
دوسری طرف کی چیزوں کو دیکھ سکیں. روحانی عالم بھی کچھ اسی طرح سے ہے. جسمانی عالم اور روحانی عالم کے درمیان ایک پردہ جو ہے وہ حائل ہے. جب تک وہ پردہ ختم نہ ہو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے, ہماری جسمانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. پولس فرماتا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں, خداوند تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح عطا کرے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. اس کا مطلب یہاں پر بیان کرنے کا یہی ہے کہ خداوند تمہیں روحانی عالم میں دیکھنے کا فضل دے, روحانی عالم میں تم دیکھ سکو. ابتدا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انسان دو عالموں کا باشندہ نظر آتا ہے, کا شہری نظر آتا ہے ابتدا میں. اور آدم انسان دو عالموں کا شہری ہونے کے لیے ہی خلق کیا گیا تھا. اور خدا نے آدم کو بنایا اور کہاں پر رکھا؟ باغ عدن میں. اور جب باغ عدن میں خدا نے اسے رکھا, اس کو گھر دیا, تو وہاں پر آدم جو تھا وہ جسمانی خلقت پر حکمرانی کرتا تھا. آدم دو عالموں سے تعلق رکھنے والا شخص تھا, جسمانی عالم اور روحانی عالم میں. روحانی عالم کی صورت میں خدا کو وہ دیکھتا, خدا سے گفتگو کرتا, خدا سے ملاقات کرتا. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ٹھنڈے وقتوں میں خدا تھا وہ اس سے گفتگو کرتا تھا روحانی عالم میں. لیکن جب آدم کی زندگی میں گناہ آ گیا, گناہ میں گر جانے کے باعث آدم کی حالت بدل گئی. اب آدم جو ہے وہ جسمانی عالم کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن روحانی عالم میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں تو ضروری ہے کہ ہماری جسمانی آنکھیں بند ہو جائیں اور روحانی آنکھیں یسوع مسیح کے نام میں کھل جائیں, اور وہ پردہ جو جسمانی عالم اور روحانی عالم کے درمیان میں ہے وہ مکمل طور پر ہٹا دیا جائے. دراصل جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بری روحوں کی بنسبت اچھی روحیں زیادہ ہیں. یا کہ ایمان کی بات ہے, اچھی روحیں بہت زیادہ ہیں اور بری روحیں کم ہیں. مکاشفہ 12:4 میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اچھی روحیں فرشتگان کہلاتی ہیں, اچھی روحیں فرشتگان کہلاتی ہیں. اور یہ روحیں جو ہیں, جب پولس عبرانیوں کو خط لکھتا ہے اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں تو لکھا ہے, کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں. یہ فرشتگان میری اور آپ کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں, یہ خدمت گزار روحیں ہیں. اور زبور 34 کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, خدا ان سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے. آسمانی مخلوق متواتر طور پر راست بازوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت بے چین, بے تاب, بے قرار جو ہے وہ رہتی ہے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کے بھی پاسبان فرشتے ہیں, گارڈین اینجلز. چھوٹے بچوں کے گارڈین اینجلز ہیں. اور آپ مت گھبرائیں, بڑوں کے بھی ہیں, ہر ایک کا گارڈین اینجل ہے. میرا بھی گارڈین اینجل ہے, بھائی جیفرڈ کا بھی ہے, جتنے یہاں پر خدا کے خادم بیٹھے ہیں ہر ایک کا اس کا محافظ فرشتہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ اپنے فرشتہ کو ان کے چاروں طرف خیمہ زن
کرتا ہے. اور جب ہم متی 18:7 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں. آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا منہ دیکھتے ہیں. عام طور پر روحانی عالم کی جب بات کرتے ہیں تو یہ قوتیں جو ہیں یہ نادیدنی ہیں, ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اور جیسے ہم نے روح کے امتیاز کی تعریف کو دیکھا کہ ہم صرف جس کے پاس یہ نعمت ہے صرف اور صرف وہ شخص جو ہے وہ روحانی عالم میں دیکھ سکتا ہے. یہ فرشتے کیا انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی خواہش کرتے ہیں؟ کیا یہ فرشتے میرے ساتھ رابطہ رکھنے کی خواہش کرتے ہیں؟ آپ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں؟ جی ہاں, ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ قائم کریں. اب فرشتوں نے اگر رابطہ قائم کرنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یا تو روحانی عالم کی جو مخلوق ہے وہ جسمانی صورت میں آ جائے, فرشتے جو ہیں وہ انسان کی صورت میں ظاہر کیے جائیں, یا پھر آپ کو وہ نعمت جو ہے وہ مل جائے, آپ روحانی عالم میں دیکھنا شروع کر دیں. جب آپ روحانی عالم میں دیکھتے ہیں تو اس صورت میں آپ فرشتوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ جسمانی صورت میں تو پھر فرشتے جو ہیں وہ خود انسانوں کی صورت میں آ جاتے ہیں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے. اور بائبل مقدس میں ہم یہ بہت کچھ دیکھتے ہیں. روح کے عالم میں دیکھنا, علیشا کے متعلق آپ جانتے ہیں, ایلیا اور علیشا روحانی عالم میں دیکھنے والا شخص, اور علیشا کے اندر جو خواہش آگ کی طرح بھڑک رہی تھی, آگ کی طرح, اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کا مالک اس سے جدا ہونے کو ہے تو علیشا اور زیادہ اپنے مالک کی رفاقت میں رہنا شروع ہو گیا. ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہوا کیونکہ وہ جانتا